بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ یکتائے زمانہ ولی کامل تھے۔ آپ ولیوں کے امام تھے۔ آپ محض صاحب کرامت بزرگ نہیں تھے، بلکہ اپنے زمانے کے متقی پرہیزگار، عالم با عمل اور صوفی با صفا تھے۔ ظاہری و باطنی علوم کے ماہر تھے۔ مخلوق خدا آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی روحانی غذا حاصل کرتے تھے۔ آپ کے وعظ مخلوق خدا کے قلوب کو جلا بخشتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کسی عمل پر مغرور مت ہو، کیونکہ اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرو کہ یہ تمہارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور اس عمل پر تمہاری روح قبض فرمائے جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ سچ کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ نہ صرف تلقین فرماتے تھے بلکہ خود بھی اسی پر عمل پیرا ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے بچپن میں اپنے عمل سے بھی سچ بولنے کی ایک بہت بڑی مثال قائم کی تھی، جس کی بدولت ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا گروہ طائب ہو کر نیک راستے پر گامزن ہو گیا تھا۔ سچ کے متعلق آپ نے فرمایا، تم پر افسوس ہے کہ لوگوں کو سچ بولنے کا حکم دیتے ہو اور خود جھوٹ بولتے ہو، ان کو توحید کا سبق دیتے ہو اور خود مشرک بنے ہوئے ہو، اس کو اخلاص کی تلقین کرتے ہو اور خود ریاکار منافق بنے ہوئے ہو، ان کو گناہوں سے بچنے کا حکم دیتے ہو اور خود ان کا مرتکب کرتے ہو۔ تمہاری آنکھوں سے شرم اٹھ گئی ہے۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہوتا تو تمہیں ضرور شرم آتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو پر امید رہنے کی تلقین فرمائی۔ ارشاد فرمایا، صاحبو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو کہ وہ قریب ہے، نا امید مت ہو، کیونکہ سانح تو اللہ تعالیٰ ہے، اور کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی صورت پیدا فرما دے۔ بلا و آزمائش سے مت بھاگو کہ وہ بلا جو صبر کے ساتھ ہو، ہر قسم کی بلائی کی بنیاد ہے۔ نبوت، رسالت، ولایت، معرفت اور محبت، سب کی بنیاد بلا ہی ہے، بس جب تم نے بلا پر صبر نہیں کیا تو تمہارے لیے بنیاد نہ رہی، اور بنیاد کے بغیر تعمیر میں کوئی پائیداری نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نفس کو خواہشات اور لذتوں سے پاک رکھو، اس کو پاکیزہ کھانا کھلاؤ جو نجس نہ ہو، پاکیزہ تو حلال ہے اور حرام نجس ہے، اس کو حلال غذا دو تاکہ وہ تکبر نہ کرے، نہ اترائے اور نہ بے ادب بنے۔ مزید فرمایا، نفس اور خواہش کا ساتھ مت دو، دنیا کو چھوڑو اور آخرت کے پیچھے پڑو، پس تم ایسا خزانہ پاؤ گے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، اور حق تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس وہ ہدایت آئیں گی جس کے بعد گمراہی نہیں ہوگی۔ غریبوں کی مدد کے متعلق فرمایا، اگر کسی چیز کے دینے کی طاقت ہو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اپنے مال سے جو کچھ ہو سکے فقیروں کی غم خواری کرو، سائل کو واپس نہ کرو، یعنی سائل کو واپس نہ لوٹاؤ، تم سے جو کچھ ہو سکے اسے دے دو۔ اسی طرح آپ نے علماء کو بھی نصیحت فرمائی، اے عالم، اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے علم پر عمل کر اور لوگوں کو پڑھا، اور اے تونگر، اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اپنے کچھ مال سے فقیروں کی غم خواری کر۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے غیر ضروری کاموں سے بچنے کی تلقین کی۔ فرمایا، اے مسکین، ایسے معاملات میں گفتگو کرنا چھوڑ دو جو تمہیں نفع نہ دے، مذہب کے بارے میں تعصب مت کرو، اور ایسے کام میں مشغول ہو جاؤ جو تمہیں دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ اپنے قلب کو دنیا کے تفکرات سے خالی کرو کہ تم عن قریب اس سے رخصت ہو جاؤ گے۔ دنیا کی خوش عیشی کے طالب مت بنو
کہ یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ آپ نے سستی اور کاہلی سے بچنے اور اپنے اعمال کو عمدہ بنانے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا، صاحبزادے کاہل مت بنو، کیونکہ کاہل ہمیشہ محروم رہتا ہے اور پیشمانی کی رسی اس کی گردن میں ہوتی ہے۔ اپنے اعمال کو عمدہ بناؤ کہ حق تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت کی سخاوت فرمائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے روزے کے متعلق فرمایا کہ صرف بھوک اور پیاس سے بچنے کا نام روزہ نہیں، اس کا اصل مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا، صاحبو، روزہ دار بن کر دن بھر بھوکا پیاسا رہنا اور رات کو حرام پر افطار کرنا تمہیں کیا کارآمد ہو؟ دن کو تم روزے رکھتے ہو اور رات کو معصیتیں کرتے ہو۔ اے حرام خورو، تم دن میں اپنے نفس کو پانی پینے سے روکتے ہو اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو مسلمانوں کے خون سے افطار کرتے ہو، یعنی مسلمانوں پر ظلم کر کے حاصل کیے جانے والے مال سے افطاری کرتے ہو۔ روزہ رکھ کر جب تم افطاری کرو تو تم اپنی افطاری میں سے کچھ فقراء کو بھی دے دیا کرو، تنہا مت کھایا کرو، کیونکہ وہ شخص تنہا کھاتا ہے جو دوسروں کو نہیں کھلاتا، تو اس پر اندیشہ ہے کہ وہ محتاج اور بھیک منگانا بن جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو غیبت سے بچنے کی نصیحت کی۔ خاصان خدا کی غیبت اور بدگوئی کا ذائقہ مت چکھو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، ان کے ساتھ کسی قسم کی برائی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ ان کا ایک بڑی قدرت والا اللہ ہے جن کو ان پر غیرت آتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات، ارشادات اور نصائح آج بھی مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، محبت دنیا کے علاوہ اگر ہمارا اور کوئی گناہ نہ بھی ہو پھر بھی ہم دوزخ کے حقدار ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے لباس اور پیٹ بھرنے کے لیے روٹی اور بیوی دنیا داری نہیں، دنیا داری یہ ہے کہ دنیا ہی کی طرف منہ ہو اور اللہ کی طرف پیٹھ۔ آپ نے فرمایا، دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ مخلوق تین طرح کی ہے، فرشتہ، شیطان اور انسان۔ فرشتہ خیر ہی خیر ہے اور شیطان شر ہی شر ہے۔ انسان محفوظ ہے جس میں خیر و شر دونوں ہی ہے۔ جس پر خیر کا غلبہ ہوتا ہے وہ فرشتوں میں مل جاتا ہے اور جس پر شر کا غلبہ ہوتا ہے وہ شیطان سے۔ آپ نے فرمایا، مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ پر چھوڑتا ہے اور منافق زور و مال پر۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی مصیبت کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔ ذکر جب قلب میں جگہ بنا لیتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں دائمی مشغول ہو جاتا ہے، چاہے اس کی زبان خاموش ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تنہائی میں خاموش رہنا بہادری نہیں، مجلس میں خاموش رہنے کی کوشش کرو۔ بہترین عمل لوگوں کو دینا ہے، لوگوں سے لینا نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں کے سامنے معزز بنے رہو، اگر اپنا افلاس ظاہر کرو گے تو لوگوں کی نگاہوں سے گر جاؤ گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میانہ روی نصف رزق ہے اور اچھے اخلاق نصف دین۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ انسان کتنا کم نصیب ہے جس کے دل میں جانداروں پر رحم کی عادت نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو نفس کی تمنا کو پوری کرنے میں لگا ہے اور نفس تجھے برباد کرنے میں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ علم کا تقاضا عمل ہے، اگر تم علم پر عمل کرتے ہو تو دنیا سے بھاگتے ہو، کیونکہ علم میں کوئی چیز نہیں جو حب دنیا پر دلالت کرے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب تک تیرا اترانا اور غصہ کرنا باقی ہے خود کو اہل علم میں شمار نہ کر۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ظالم اپنے ظلم سے مظلوم کی دنیا خراب کرتا ہے اور اپنی آخرت۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ تمام اچھائیوں کا مجموعہ عمل سیکھنا، عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا